اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج قرآن لینگویج کلاس میں ابھی تک ہم نے جو اسباق پڑھے ان کا ایک مختصر ریویو ہم دیکھیں گے، اور مینلی ہم وہ جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں اسم کے متعلق اس پہ ایک قرآنی آیات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم اس قرآنی آیات کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں، قرآنی آیات میں جو الفاظ ہے ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں تو ابھی پہلے یہ دیکھیں گے ہم یہاں پہ، اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک کی آیت کو سٹارٹ کر لیں سورہ احزاب کی، ہم تھوڑا سا ایک مختصر سا ریویو لیں گے جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اسم کے بارے میں 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی جملے میں جو اسم ہے، جو ناؤن ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک اسم کا اعراب جاننا بہت ضروری ہے، جو ہم نے مختصر انشاءاللہ پڑھا ہے۔ تو اعراب میں ہم نے کہا تھا، اعراب میں اسم یا تو ہو سکتا ہے منصرف، غیر منصرف، اور تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کسی اسم اعراب کے اعتبار سے اسم ہو سکتا ہے مبنی۔ ٹھیک، اب اتنی ڈیپتھ میں ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ مبنی مطلب جس میں تینوں اعرابی حالتوں میں صرف ایک موجود ہو، غیر منصرف میں 2 اور منصرف میں تینوں کی 3، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اسم کے دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے اسم کا جنس۔ جنس کا مطلب اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، مذکر یا مؤنث کو سمجھنا۔ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں مؤنث کی علامات، پھر سماعی مؤنث، تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسری چیز اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے لی تھی اسم کا عدد۔ عدد مطلب نمبر، تو اسم کے عدد جو ہے، عدد کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا اسم یا واحد ہو سکتا ہے، یا تثنیہ، اس کو ہم نے مثنیٰ بھی کہا تھا، یا اسم جمع ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، جمع سالم، جمع مکسر، تو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا پچھلی کلاسوں میں۔ تو چوتھی چیز جو اسم کے بارے میں جاننی ضروری تھی وہ تھا اسم کا جو ہے، اسم کی وسعت۔ تو وسعت کے اعتبار سے اسم یا معرفہ ہو سکتا ہے یا نکرہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم نے معرفہ کی وہ 7 قواعد پڑھی تھی، تو یہ ہم نے ابھی تک پچھلے 15 کلاس میں پڑھا ہے۔ آج ہم نے رولز پڑھے ہیں اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یہ جو قوانین ہم نے پڑھے ہیں ان کی بنیاد پر ہم قرآن پاک کی آیت لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت لے لیں، حرف کے بارے میں ہم نے بھی تھوڑا سا پڑھا تھا، اس کا ریویو لکھ دیتے ہیں۔ حرف ہم نے کہا تھا یہ وہ لفظ ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن جب یہ اسم کے ساتھ مل جاتا ہے فعل کے ساتھ تو یہ معنی دے دیتا ہے۔ اچھا، حرف میں ہم نے ایک کیٹیگری پڑھتی ہے حرف جارہ یا حرف جار۔ مختصراً حرف جار کیا کام کرتا ہے؟ حرف جار ایگزامپل، اس میں واو زبر کے ساتھ اور کا زبر، فی، الا، الا، من، ان، تو یہ ساری ہو گئی آپ کے حرف جارہ۔ تو یہ کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں 2 اسم یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ یہ قسم ہے الارض۔ اچھا، یہ الارض ہے، یہ آپ یاد رکھ لیجیے الف لام کے ساتھ الارض۔ اب میں اس کی یہاں پہ رائٹ سائڈ میں حرف جارہ میں سے کون لے لیتا ہوں؟ جیسے مان لیجیے میں فی لے لیتا ہوں، آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے فی رکھا، اب اس کو ہم لکھیں گے ایسے، یہ بنے گا اب فی الارض، فی الارض، ارضی۔
اب دیکھیے یہاں پیش تھا آپ کے آخری حرف پر، یہاں زیر ہے، اس کو بولتے ہیں حالت رفعہ، یہ ہم نے یعنی پڑھا ہے، اور یہ حالت جر۔ تو بیسیکلی حرف جارہ کیا کرتے ہیں، یہ اسم کے ما قبل جب آتے ہیں، اس کو ما قبل بولا جاتا ہے۔ تو اس ٹرمنالوجی کو آپ یاد رکھ لیجیے، جب بھی اسم کے رائٹ سائڈ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو اسم کا ما قبل بولا جاتا ہے۔ عربی یہ جو ہے گرامر میں ما قبل۔ اس طرح سے اگر کسی بھی لفظ کے لیفٹ سائڈ میں کوئی اسم آ جائے یا کوئی چیز آ جائے، اس کو ما بعد بولتے ہیں، تو یہ ما قبل ہوتا ہے۔ تو حرف جارہ اسم کے ما قبل جب آتا ہے تو یہ اسم کو کیا کرتا ہے، حالت جر میں کنورٹ کر لیتا ہے۔ یہ ہوگی ایک۔ اس طرح سے یہ سارے حروف جو یہی عمل کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہم نے پڑھا تھا حرف ندا۔ حرف ندا میں نے کہا تھا یہ وہ حروف ہے جن کے ذریعے سے ہم کسی کو پکارتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک حروف اور دوسرا جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ تو حرف ندا پلس منادا، اس میں ہم نے کہا تھا یا کا استعمال، پھر اس کے بعد یا ایوہا۔ ایوہا کس کے لیے، جب جس کو بلایا جائے اس میں الف لام ہو اور وہ مذکر ہو۔ اسی طرح سے یا ایتھا، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں بلانے کے لیے، کب، جس کو بلایا جائے جو منادا ہو وہ مؤنث ہو اور الف لام کے ساتھ ہو۔ اور ایک چیز ہم نے بولی نہیں تھی کہ بعض اوقات اسم کے اینڈ پر میم مشدد بھی آتا ہے، یہ بھی حرف ندا کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں اللہم، تو یہ اصل میں اللہ ہے، یہ اصل میں ہے اللہ پلس میم مشدد، بن گیا اللہم۔ تو اس کا مفہوم نکالتے ہیں اے اللہ، یعنی ہم پکارتے ہیں اے اللہ۔ تو یہ جو اے اللہ کا نام، یہ جو پکارنے کا میننگ کہاں سے نکل گیا، یہ میم مشدد۔ تو یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن دعاؤں میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس میم مشدد کو، شد والے میم کو، تشدید والے میم کو استعمال کرنا کسی بھی اسم کے اینڈ پر پکارنے کے لیے، تو یہ جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا اور زمانے جاہلیت کے بعد بھی۔ اچھا، تو یہ ہوگی دوسرا۔ اچھا، تیسری کیٹیگری آپ آج پڑھ لیجیے شارٹ کٹ میں، حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، اس کی ہم ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، صرف آپ ایک مختصر یاد رکھ لیجیے، یہ وہ حروف ہے جب بھی ایک اسم کے ما قبل آتے ہیں۔ جیسے ایک اسم ہے اللہ، اس کے ما قبل ایک حروف میں لاؤں گا ان۔ ان ایک حروف ہے جس کا معنی ہے بے شک۔ یہ حروف کس میں آتا ہے، کس کیٹیگری میں؟ حروف مشبہ بالفعل۔ ہم کہیں گے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ اسم کے ما قبل آ گیا۔ جب بھی اسم کے ما قبل آئے گا تو اسم کو کنورٹ کرتا ہے حالت نصب میں۔ تو ہم لکھیں گے، اب آپ دیکھو گے آیت میں اس طرح سے، ان کے ساتھ آپ دیکھو گے ان اللہ ہمیشہ۔ تو ایسی حروف کی کیٹیگری یہ کیا کرتی ہے، اسم کو کنورٹ کرتی ہیں نصب حالت میں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ حالت رفع، حالت نصب۔ تو ان حروف میں سے کون کون سا حروف آتا ہے؟ ان، کأن، لیکن، لعل۔ ان بے شک، ان کا بھی مفہوم بے شک، کأن اس طرح سے، لیکن لعل شاید، ان کأن لیکن لعل لیت بھی آتا ہے، لیتا۔ تو یہ جو حروف ہے ان کو بولا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ مختصراً یہ کیا کرتے ہیں، اسم کے ما قبل آ کے اسم کو منصوب بنا لیتے ہیں۔ اب یہ سارا مائنڈ میں لے کے ہم اب قرآن پاک کی آیت دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق میں۔ چلے قرآن پاک کی آیت میں یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجیے اور اس کو مختصر مفہوم نکالنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھ لیجیے، یہ میں قرآن پاک کا مصحف لے کے آ رہا ہوں۔ یہ سورہ آپ کا، پہلے آپ کو دکھا لیتے ہیں، یہ
سورہ احزاب ہے، اور اس کی جو آیت ہے، یہ سورہ احزاب آپ کو ملے گا پارہ نمبر 23 میں، پارہ نمبر 23 سورہ احزاب. چلیے نیچے یہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ آپ کی آیت یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کا جو ہے بیسیکلی آیت نمبر 35 ہے، یہ 34. دیکھیے یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہم دیکھ لیتے کہ ہم نے ابھی تک تو اسم کے قواعد پڑھے، ہم یہاں سے اس کا مفہوم نکال سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں پہلا ہی ورڈ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات حافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. دیکھیں اس آیت میں تقریباً جو ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا ہے تقریباً 95% ہمیں آنا چاہیے. 2-4% تھوڑا ہے تو وہاں سے میں اسٹریٹ ایسے ہی چلوں گا، اس پہ میں کانسنٹریٹ نہیں کروں گا. چلے پہلا ورڈ آپ دیکھ لیجئے ان. ابھی ہم نے پڑھا حرف مشبہ بالفعل میں ان آتا ہے، اس کا مفہوم ہے بے شک. یہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کیا کرتا ہے. ان کے بعد اسم آئے گا اور یہ اسم کو حالت نصب میں لے جائے گا. یہاں پہ آپ کا اسم ہوگا حالت نصب میں. کون سا اسم ہے یہاں پہ؟ المسلمین. یہ اسم آپ کا حالت نصب میں آئے گا. اب ہمیں کیا پہچاننا ہے؟ پہلے المسلمین الف لام سامنے ہے، اس کا مطلب یہ معرفہ ہے نمبر 1. ٹھیک. دوسری چیز یہ جو مسلمینہ ہے اب اس میں اینا ساؤنڈ ہے. اصل میں یہ تھا حالت رفع میں مسلمون، جمع سالم کا قاعدہ. اسم کو جمع سالم مسلمون سے مسلمون، لیکن چونکہ اس کے سامنے انا ہے تو انا کی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا جائے گا. اور حالت نصب جمع سالم مذکر کی اور حالت نصب اور جر ایک جیسی رہتی ہے، یعنی مسلمون حالت رفع، مسلمین حالت نصب. تو الف لام کے ساتھ یہ مسلمین ہی رہتا ہے. تو بے شک مسلمان یعنی بہت سارے مسلمان. ٹھیک ہو گیا. تو ان المسلمین. اب واو یہاں پہ ہے. واو ہم نے ڈسکس نہیں کیا. واو جو ہے ایک تو ہم نے پڑھا تھا ایک حروف کی کیٹیگری جارہ میں سے واو بھی آتا ہے. دوسرا واو جو ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ اینڈ کا رول پلے کرتا ہے پورے قرآن پاک میں یا عربی زبان میں. تو بیچ میں جب یہ واو آتا ہے تو اینڈ کا رول ادا کرتا ہے، اینڈ. اور اگر یہ سامنے آیت کی پہلے آ جائے تو یہ قسم کا میننگ دیتا ہے، جیسے والشمس. تو یہاں پہ اینڈ کا میننگ اور، بے شک بہت سارے مسلمان اور، یعنی جمع سالم کا صیغہ. اس کے بعد آ جاتا ہے، دیکھ لیں اب کیا آتا ہے؟ المسلماتی. آتی ساؤنڈ پہچانتے ہی ہمیں مائنڈ میں آنا چاہیے یہ جمع سالم مؤنث کا قاعدہ ہے. ہم نے جو پڑھا تھا حالت رفع میں جمع سالم مؤنث کے لیے کیسے آتا ہے؟ مسلماتو. اب یہ آتی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اینڈ بیچ میں ہے، لیکن اگر آپ اینڈ کو نکالیں تو انا کا ایفیکٹ یہ بیسیکلی ہے ان المسلماتی مفہوم کے اعتبار سے. اب یہاں پہ واو بیچ میں رکھ کے جس طرح ہم انگلش میں بھی لکھتے ہیں اردو میں بھی، تو یہ ہے ان المسلمین و ان المسلماتی. اب دوبارہ انا ڈسکس کرنے میں وہ خوبصورتی نہیں ہے تو اس لیے انا یہاں پہ رکھا ہے. تو ان المسلماتی بے شک بہت ساری مسلمان عورتیں. تو یہ بھی حالت نصب میں ہے. اب اس کو پورا کنسیڈر کر کے چلتے ہیں، پھر میں آگے فاسٹ چلتا ہوں. ان المسلمین بے شک بہت سارے مسلمان مرد، والمسلمات بے شک بہت ساری مسلمان عورتیں. ہو گیا ایک طبقہ. آ جائیے آگے. پھر یہ جو ہے واو پھر آگے اس کو حرف عطف بولا جاتا ہے اینڈ کے میننگ میں. کیا ہے ورڈ؟ المؤمنین. سیم پیٹرن اینا ساؤنڈ سے جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے. یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ المؤمنون الف لام کے ساتھ معرفہ المؤمنون. تو مؤمنون مومنین کیوں بنا؟ کیونکہ ان کا ایفیکٹ. بے شک بہت سارے مومن مرد. اچھا پھر واو اینڈ مؤمناتی. مومناتی کیوں ہے؟ اصل میں اگر یہ مؤمنہ مؤنث واحد، اس کے لیے جب اس کو جمع سالم بنائے گا تو مؤمناتی بہت ساری مومنہ عورتیں. پھر آتا ہے قانتین.
بہت آسان ہے. اب قانتینا تو یہ سیم اینا ساؤنڈ. تو اینا ساؤنڈ سے ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یہ آپ کا جمع مذکر کا یہ حالت رفع میں حالت نصب میں یا جر میں جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے. قانتن کہتے ہیں نیک کو. تو قانتینا بہت ساری نیک مرد. پھر واو اور قانتات بہت ساری نیک عورتیں. پھر واو اور الصادقین صادقین سچے بہت سارے سچے مرد. پھر والصادقات بہت ساری سچی عورتیں. والصابرین صابر صبر کرنے والا. اینا ساؤنڈ سے حالت نصب میں سارے حالت نصب میں ہی ہیں کیونکہ انا کی وجہ سے. اور بہت سارے صابر مرد یعنی صبر کرنے والے مرد یا مذکر. والصابرات صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین خشوع ڈر جانا اور بہت سارے ڈرنے والے مرد. والخاشعات بہت ساری ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین متصدقین صدقہ کرنے والے. اب یہ میم کیا ہے؟ اس میں پہلے آپ کا جو میم آ رہا ہے بہت جگہ پہ، اور یہ ہم انشاءاللہ اور فردر پڑھیں گے. یہ ایک ٹاپک ہے آگے اسم الفاعل اور اسم المفعول کا، ایکٹیو پارٹیسپل اور پیسو پارٹیسپل. انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. تو والمتصدقین صدقہ کرنے والے مرد. اور متصدقات المتصدقات بہت ساری صدقہ کرنے والی عورتیں. پھر واو اور الصائمین بہت سارے روزہ رکھنے والے مرد. والصائمات تو آتی سے یہ مؤنث کا مفہوم نکلے گا، اور بہت ساری صدقہ کرنے والی یہ روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین حافظ حفاظت کرنے والا، اور بہت سارے حفاظت کرنے والے مرد. اب یہاں تھوڑا سا ہم نے پڑھا نہیں ہے، میں خود نکالوں گا. آگے لکھا ہے فروجہم، اس کا مطلب ہے ان کی شرم گاہیں. کن کی؟ حافظین یعنی بہت سارے مرد جو کیا کرتے ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی. پھر آگے لکھا ہے والحافظات، اسی طرح سے جس طرح سے بہت سارے مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری عورتیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. پھر ہے والذاکرین ذاکر اللہ کو یاد کرنے والا، ذکر کرنے والا. یہ بھی سیم سالم کا صیغہ مذکر جمع. تو بہت سارے ذکر کرنے والے مرد. والذاکرین اللہ کثیرا یہ ہم نے پڑھا نہیں لیکن مفہوم میں نکالتا ہوں. اور بہت سارے ذکر کرنے والے، کس کی ذکر کرنے والے؟ اللہ کی ذکر. پھر کثیرن کثرت سے، اور بہت سارے کثرت سے اللہ کی ذکر کرنے والے مرد. والذاکرات اور اسی طریقے سے ذاکرات بہت ساری جو ہے ذکر کرنے والی عورتیں. کس کی ذکر کرنے والی؟ اللہ کثیرن. ٹھیک ہے. پھر آگے لکھا ہے اعد اللہ، یہاں میں سیدھے چل لیتا ہوں. اس نے تیار کر رکھا ہوا، یہ آپ کا ایک فعل ہے. انشاءاللہ جب ہم فعل پڑھیں گے اس کو سمجھ آئے گا. اعد اللہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، مغفرتن مغفرت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے. وَأَجْرًا اور بہت سارا اجر ثواب، عظیما بہت بڑے مغفرت کے وعدے ان کے لیے، اور بہت سارا اجر ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ نے ان کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، بڑی جنت کی باغات، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. اب اس کا جلدی میں مفہوم لکھ لیتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان، بہت سارے مسلمان مرد اور بہت سارے مسلمان عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات اور بہت سارے مومن مرد اور مومن عورتیں. والقانتین والقانتات اور بہت سارے نیک مرد اور بہت ساری نیک عورتیں یعنی نیکی کرنے والے اور نیکی کرنے والیاں. والصادقین والصادقات اور بہت سارے سچے مرد اور سچی عورتیں. والصابرین والصابرات بہت سارے صبر کرنے والے مرد. صبر کس پر؟ مصیبتوں پہ صبر کرنے والے مرد. والصابرات اور بہت سارے صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات اور بہت ساری ڈرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کے احکام کے متعلق اللہ سے ڈرنے والی. والخاشعات بہت ساری ڈرنے والی عورتیں، خاشعین مرد. والمتصدقین والمتصدقات بہت ساری صدقہ کرنے والے مرد اور بہت ساری صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات صائم صوم سے نکلا ہے،
یعنی روزہ رکھنے والا، اور بہت سارے روزہ رکھنے والے مرد اور بہت سارے روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اصل میں یہ تھا ایسے سینٹینس ایسے ہے والحافظین والحافظات فروجہم، اور بہت سارے حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں. کس کی حفاظت کرنے والی؟ کس کی حفاظت کرنے والے؟ فروجہم، ان کی شرمگاہوں، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا، پھر آگے والذاکرات، تو اصل میں ایسے ہے والذاکرین والذاکرات والذاکرات اللہ کثیرا، بہت سارے ذکر کرنے والے مرد، بہت سارے ذکر کرنے والی عورتیں. کس کا ذکر، کس کی یاد؟ اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرنے والی کثرت کے ساتھ. پھر لاسٹ پہ اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت اور اجر، یعنی بہت سارا مغفرت، بہت سارا اجر. یہ انشاءاللہ ہم کنسٹرکشن کیسے بناتے ہیں، اس کا مفہوم یہاں میں نے کیسے نکالا تھا، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو آج کے لیے یہ جو ہم نے ابھی تک 15 کلاسز پڑھے ان کا یہ قرآنک اپلیکیشن سورہ احزاب کی آیت. اب جو ہم نے یہاں کیا، آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیجیے، مختلف تفاسیر میں یا جو تراجم ہیں ان میں دیکھ لیجیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب